بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھیں، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، لیکن سلسلہ اس کے بعد چلتا رہا۔ اللہ رب کریم نے اپنے نیک بندے اس دنیا میں بھیجے اور نیک بندوں سے یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسلام تو مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن پاک، لیکن اس کے بعد بھی دنیا تو بہت بڑی ہے۔ اس وقت تو شاید اتنے لوگ نہیں تھے، پھر اتنی دنیا بڑھ گئی اور لوگ آگے، تو ان تک یہ سلسلہ کیسے پہنچتا؟ تو یہ خدا کے نیک بندے جو ہیں اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں، نہ صرف یہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پریکٹیکل زندگی آ جاتی ہے، بالکل لوگ کہہ لیجئے کہ دولت میں ایک سسٹم جیسے، خاص طور پر ویسٹ کا جو سسٹم ہے، جس کو ہم بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ دولت کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے، لیکن وہاں پہ اسلام کی ترویج کیسے ہوئی؟ تبلیغی جماعت کی بات کرتے ہیں ہم، اور بہت سی چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے دنیا میں موجود ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ کا پیغام جو ہے اب تک پہنچتا ہے۔ آج ایک بہت خاص شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 3 ماہ سال کے یہ بیرون ملک رہتے ہیں، اس کے بعد بہت سی تنظیمی وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ حضرت امیر عبدالقدیر امان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ شیخ ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے۔ وہاں کے تنظیمی معاملات بہت سارے ہیں، اور تنظیم الاخوان کے یہ صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ دین ہیں سکارا اکیڈمی کے، اور ایک ماہانہ ان کا جریدہ ہے المرشد، ریگولرلی ہر مہینے آتا ہے۔ تو اللہ کے نیک کام کی، اللہ کے پیغام کی تبلیغ جو ہے ان کے ذمے خدا نے لگا دی ہے، اور اس پہ یہ کاربند ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہم خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت مصروفیت بہت آپ کی، شکریہ جی۔ لیکن آپ کے شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ جو سلسلے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دنیا میں۔ ہم تو ظاہر ہے اللہ کا احسان ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ تبلیغ کتنی امپورٹنٹ ہے دنیا میں، آج کل کے زمانے میں کتنا امپورٹنٹ ہے، جبکہ ہر مسلمانوں کو جتنے مسائل دنیا بھر میں آ رہے ہیں، یہ حقیقی تبلیغ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم۔ قرآن کریم کلام ذاتی ہے، اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب ارشاد نہ فرما دیا گیا ہو۔ ہم جب انسان کی، مطلق انسان کی بات کریں گے تو مقصد حیات کی بات آئے گی۔ قرآن کریم سے دیکھیں مقصد حیات بیان فرما۔ آپ نے مخصوص سوال فرمایا تبلیغ کے حوالے سے کہ دینی ترویج کی بات ہو، تو قرآن کریم یا ایہا الناس دعوت ارشاد فرماتا، یا ایہا الذین آمنوا، صاحب ایمان تک بات پہنچتی ہے، لیکن ابتدا یا ایہا الناس، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تو اللہ کریم نے جو مقصد حیات عطا فرمایا ہے، اس کے لیے استعداد بھی عطا فرمائی ہے، اور اس حق کے پہنچنے کے اسباب بھی عطا فرمائے۔ اب بات قدیم ہو، بات حال کی ہو، بات مستقبل کی ہو، بحثیت انسان اور ضروریات وہی ہے۔ ساری جدت کو آپ پرکھ کر دیکھ لیں، تکمیلی ذرائع ہیں، مینز میں ہے، ضرورت تو بنیادی وہی ہے۔ تو جب ہر شے کو آپ جائزہ لیں گے تو ہر شے ایک با مقصد ہے۔ ہم کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، یہاں سے پکچر اٹھا رہا ہے، مائک آواز اٹھا رہا ہے، اپنے مقصد تک پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو بے مقام ہو جائے گا۔ تو انسان کو اللہ کریم نے جب اپنی عبادت کو پیدا فرمایا تو استعداد سمجھنے کی بھی، اختیار کرنے کی بھی جہاں عطا فرمائی، وہاں وہ ذرائع بھی عطا فرمائے جو اس تک یہ باتیں، یہ حق پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو تبلیغ کا نظم جو ہے اس کی مقصد حیات کے ساتھ جڑا ہے، لیکن بنیادی طور ہر ایک کا حق ہے زندہ رہنا، ہر ایک کا حق ہے مذہب کا اختیار کرنا، اور اللہ کریم نے ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ ٹھیک۔ ہم یہاں پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ویسٹ میں آپ آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لگن بہت ہے
اسلام کی لگن بہت ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ بنیادی فرائض ہی یہاں پہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. ان چیلنجز سے کیسے اسلام کے دائرے میں رہ کے ہم نمٹ سکتے ہیں؟ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے. آپ کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے جو دنیا کے کسی خطے میں بھی اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو. تو قرآن کریم بتا رہا ہے، 14 صدیاں شہادت دے رہی ہیں کہ جس نے وہاں بھی جہاں 6 مہینے دن ہے یا 6 مہینے رات ہے وہاں بھی آپ کے حکم پر اذان دی تو اسے نماز کے اوقات کے بارے میں بھی ترتیب مل گئی، معاملات زندگی کے نبھانے کے بھی اس کو رہنمائیاں مل گئی. تو یہ بات تو کہ یہاں یا وہاں، یہ تو ہر خطے، ہر قوم، ہر وقت کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو جو رہنمائی بارگاہ ایزدی کی طرف درکار ہے وہ اسی در سے ہے. اس لیے اس کا یہاں اور وہاں سے تو تعلق اس طرح نہیں ہے، مصروفیت کی بات آئے گی. اچھا، یہ جو جدت ہے اس نے جہاں گلوبلائزیشن کی ہے وہاں یہاں وہاں کا فرق بھی بہت حد تک ختم کر دیا ہے. گلوبل ولیج بن گیا پوری دنیا. تو ہم نے گلوبل ولیج سے اور کیا حاصل کیا، اس پر بہت سارے پہلوؤں سے بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہر جگہ ایک جیسی ہوگی، ہر ورائٹی، ہر پہلو آپ کو ہر جگہ میسر ہے. پہنچ ہے آپ کی ہر وقت ہر جگہ. یا تو یہاں پر بھی ہو یا وہاں پر بھی ہو، احکامات دین اس کی ضرورت بھی ہیں اور اس کی جو مصروفیات ہیں اس کے ساتھ مطابقت بھی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اس کی زندگی کے کسی پہلو میں خلل ڈالے. اچھا، نہ صرف ذاتی ضرورت پوری کرتے ہیں، انسانی ضرورت پوری کرتے ہیں. آپ غور کیجئے گا کہ جدت کے بے شمار حصول ہیں، اور ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو جن پر آپ بحث بھی کر سکتے ہیں. ان میں ایک شے یہ ہے کہ ساری جدت آہستہ آہستہ انسان کو آئسولیٹ کر رہی ہے، اکیلا ہو رہا ہے. میری پسند، میری چاہت آئسولیشن میں جا رہا ہے. اچھا، لفظ انسان کے مفہوم پر بحث کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مل جل کر رہے. اچھا، جب یہ معاشرتی طور پر الگ ہوگا اور مل جل کر نہیں رہے گا تو نقص پیدا ہوں گے. اب نماز ہی لے لیں کہ نماز کی ادائیگی میں یہ جب انسان بحیثیت مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو ان کا ایک اجتماع ہے وہ ان کو ایک دوسرے کی ایسی ساجھ دیتا ہے کہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ایک دوسرے کا حال دل بھی لے رہے ہیں، صحیح، ایک معاونت کا سبب بھی بن رہے ہیں. صحیح. تو جو ہے نا جی تقسیم کار، اور اس میں وہ پرائرٹی کہ ہم نے پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے، اصل بات اس کی ہوتی ہے. مطلب وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتا ہے. اچھا، ابھی جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا، ایک اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، قرآن پاک ہمارے پاس ہے اور حدیث مبارکہ جو ہیں وہ سارا سلسلہ رہا، لیکن پھر بھی لوگوں تک بات پہنچانا وہ بڑا ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ جو سلسلے ہیں، یہ تعلق ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ کیا ہے پھر، یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بہت سوال آتے ہیں. بڑا سادہ سا ایک جواب عرض کرتا ہوں جی، کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جی بالکل ٹھیک. کہ آپ شہادت جہاں اقرار زبان سے کر رہے ہیں وہاں تصدیق دل کرے، بالکل ٹھیک تو آپ دائرہ اسلام میں داخل. ٹھیک. اب بات جہاں اقرار کی آئے گی وہاں بات آئے گی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جہاں بات تصدیق کی آئے گی وہاں بات آئے گی کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیمات علماء کرام، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، تحقیق تدوینی طور پر مخلوق کو مل رہی ہے. اب وہ جو کیفی حصہ ہے، اب کیفیت لکھی تو جاتی نہیں، محسوس تو کی جا سکتی ہے، ضبط تحریر تو نہیں کی جا سکتی. تو وہ سینہ با سینہ چلتی ہے، یہ صدری علوم کہلاتے ہیں. تو یہ جو متصل عمل ہے کیفیات کا، یہ اسے سلاسل تصوف کہتے ہیں. صحیح. اچھا، اب یہ سب لوگ نہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیعت کرتے ہیں، مرشد ہے، مرید ہیں. یہ کیا یہ ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تو عام لوگ بھی ہیں، لیکن جو لوگ ان سلسلوں میں چلے جاتے ہیں وہ کیا مختلف ہیں؟ اگر مختلف ہیں تو کیا ان کی کیفیات میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر جب بندگی کی بات آئے گی نا، تو اس بندگی کے اقرار کے ساتھ عبادات، تعمیل حکم، چونکہ بندگی کو اگر عام فہم آپ ٹرانسلیٹ کریں تو غیر مشروط اطاعت. بالکل.
اب اس اطاعت میں جو پیورٹی ہے، جب آپ عبادات اختیار کرتے ہیں تو اللہ کریم کی رضا ہے، اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فوز و عظیم، اتنی بڑی کامیابی کہ یو جسٹ کانٹ امیجن اٹ۔ اب بات جب آتی ہے رضا کی تو پھر دوسرا حصہ آتا ہے قرب کا۔ اب بندہ جب اس ساعت کو، ہمارے نزدیک دولت جو ہے شاید وہ بہت عام ہو، سونا چاندی بہت عام ہو، ہیرے جواہرات عام ہوں، لیکن جو اس دنیا سے گزر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شے اس کے لیے کچھ نہیں رہی۔ اچھا، اب سمجھی جائے تو سب سے قیمتی شاید تو وہ ساعت ہے جو زندگی کی گزر رہی ہے، یعنی فرصت زندگی کی۔ اب جو مزید بیعت کر کے محنت کرتا ہے کہ میں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترقی حاصل کر سکوں، اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اس کے قرب کی طرف جا سکوں۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک ایکسٹرا ایفرٹ، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض پورے کر کے نفلی عبادات اختیار کرتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، کہ آنکھیں کان ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ اب اس سے جب شرح ہے اس کی وہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہی وہاں ہے جہاں عند اللہ پسندیدہ ہے، سنتا ہی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، ناپسند کلام نہیں کرتا، ناپسند راستہ اختیار نہیں کرتا، یعنی اللہ کی رضا میں ڈال جاتا۔ تو یہ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد اللہ کی رضا پانا ہوتا ہے، اور ایک امتی کا جو رشتہ اور جو کرم اور احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب ہوا ہے، وہ جو قلبی رشتہ ہے، وہ جو بیر قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، اس سے منسلک ہونا ہے، تو وہ مزید ایفرٹ کر کے وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ آج سوال میں سارے اس قسم کے ہی جو ہے اچھا، بیعت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یہ بیعت کیا ہے؟ اور بیعت کے بعد ایک تو ہمارا شفاعت کا ایک ہمارا کانسیپٹ ہے نا، ایک کانسیپٹ ہے، اور پھر یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بیعت کر لیتے ہیں تو کسی حد تک جو ہے مرشد کی بھی ذمہ داریاں کچھ ہو جاتی ہیں، تو یہ بیعت کیا ہے اور مرشد اور مرید کا تعلق پھر کس طرح سے؟ بیعت ایسا ہے جی، جیسے کسی انسٹیٹیوشن میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے ٹو لرن، آپ نے کوئی مضامین چنے، آپ نے کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیا، اب وہ جو داخلہ لینا ہے اسے اگر آپ آسان معنوں میں سمجھنا تو یہ ایک بیعت ہے۔ وہ انسٹیٹیوشن جہاں سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی نسبت شیخ کو رکھیں گے تو ایک استاد اور ایک طالب کا رشتہ، طالب علم کا، ایک اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا رشتہ استوار ہوگا۔ اب دنیا کے علوم میں آپ دیکھیں تو ضرورت ہے انسٹیٹیوشن کی بھی، استاد کی بھی، حالانکہ کتب اویلیبل ہیں آج کل تو فزیکل کتاب کی جگہ آپ ای لرننگ آگے، ای لرننگ ہے، آپ ویژولی ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود انسٹیٹیوشن جا رہے ہیں، ٹیچر کے پاس جا، کیوں؟ تاکہ وہ جو مقصد ہے وہ اعلیٰ طریقے سے حل ہو اور نصیب ہو۔ اسی طرح جب آپ کیفی شعبے میں آتے ہیں یہاں تو لکھا پڑھا کچھ نہیں جاتا، شیطان ہے، اپنا نفس ہے، کتنے ایسی خواہشات ہیں جن میں بندہ گھرا ہوتا ہے، تو ہے لکھا لکھایا کچھ نہیں، سارا سمجھنا ہے، تو یہاں تو استاد کی اور زیادہ ضرورت ہے کہ میں کہیں اپنے تصورات میں نہ کھو جاؤں، کوئی شیطانی وسوسہ نہ ہو۔ تو شعبہ تصوف میں استاد انتہائی اہم ہے۔ دوسری بات اور اس سے بھی بنیادی بات، کیفیات قلبی کے لیے سلسلہ اور نسب سے منسلک ہونا، تاکہ وہ نسب جو جل رہا ہے اس کے ساتھ بندہ شریک ہو۔ ٹھیک ہے، اس پر بلا تفریق آپ بحث کر سکتے ہیں، کسی ذات پر کر سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر آپ منسلک ہوں گے تو آپ اس تسلسل کا حصہ بنیں گے، سلسلے کا حصہ بنیں گے۔ پھر ایک استاد ہوگا جو آپ کی تربیت ہر پہلو سے کرتا آئے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ کیا یہ سلسلے میں شامل ہونا آپ سمجھتے ہیں ہر مسلمان کے لیے بہتر ہے؟ ضروری تو میں نہیں کہتا، بہتر ہے۔ اور دوسرا پھر مرشد تک پہنچیں کیسے؟ لوگ یہی خیال کرتے ہیں نا کہ کیسے ان بزرگان دین تک جو موجود ہیں ان کو کیسے ڈھونڈا کیسے جائے، کیسے پتہ چلے گا؟ محترم، پانی تلاش کرنا فرض نہیں ہے، پانی تلاش کرنا فرض نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہو گیا، وضو کے لیے پھر پانی تلاش کرنا اسی حکم کے تحت آ گیا۔ تو یہاں بات مرشد یا سالک کی نہیں ہے، بندگی کی ہے کہ اسے اپنے اللہ کے قرب کی کس درجے کی تڑپ ہے۔
اب اس تڑپ اس کو اب نماز کی ادائیگی کے لیے پانی لامحالہ تلاش کیے گا. اسی طرح جب بات مرشد کی یا سالک کی آئے گی تو بات مرشد اور سالک کی تو ضرور ہے، لیکن مقصد ذات باری تعالیٰ ہے. صحیح. تو جتنا اس کے اندر درد بندگی کو ہوگا وہ خود ہی پالے گا. وہ تلاش کرے گا، تڑپ ہوگی، وہ تڑپ اسے پہنچائے گی. اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. کوئی طالب ہو اس کی طلب رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس تک پہنچتی ہے. اس تصوف کی ہم بہت بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصوف ایک ڈیفرنٹ ورلڈ ہے، ایک مختلف دنیا ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں. تصوف کا تھوڑا سا بتا دیجیے، اور پھر اس راہ پہ چلنے کی ایک بنیادی شرائط ہیں، مطلب انسان کو اس کے اوپر پورا اترنا ہے تبھی آگے جائے گا. لفظ تصوف، صوفی، صفائے قلب، مختلف پہلوؤں سے لفظ بولے جاتے ہیں. صفائے قلب کے حوالے سے بھی، اور کھدر کا کپڑا عموماً پرانے بزرگ پرانے کپڑے ہی عموماً کھدر کے ہوتے تھے، اور کھدر کا کپڑا پہنتے تھے اکثر، اور اپنی عبادات میں مشغول رہتے. تو صوف، اسے صوف فارسی میں کہتے ہیں. صحیح. تو اس سے بھی، پھر صفائے قلب سے بھی. اب تصوف کا حاصل کرنا، اور معذرت اپنے سوال ایک دفعہ دہرائیے گا. تصوف کیا ہے، اور پلس اس کے اوپر کیا کوئی بنیادی شرائط ہیں اس میں جو سیکھنا ٹھیک ہے. چاہتے ہیں؟ اب بات جب صفائے قلب کی آئے گی تو تصوف کیا ہے؟ پیورٹی ٹوورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اس کا آؤٹ کم ہے. قرآن کریم کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی اللہ کی یاد اور ابنڈنس ریممبرنس کا فرماتا ہے. تصوف اس طرز کا نام ہے جو ابنڈنس ریممبرنس کے قابل کرتی ہے. اب سارا کمال اس ابنڈنس ریممبرنس کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، وہ آپ کو خالص کرتی رہتی ہے. کیفیت جو ہے اس میں تغیر رہتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ترقی بھی ہو سکتی ہے. تو جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ جو کیفیات قلبی ہیں اس میں ترقی ہوتی ہے. تو تصوف جو ہے وہ خلوص سے دین پر عمل پیرا ہونا، یہ اس کا حاصل ہے. صحیح. اور پچھلے آپ کے سوال میں ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ سب کے لیے ضروری ہے کہ نہیں. تو اس میں ضمناً عرض کروں گا کہ یہ اس تڑپ پر انحصار کرے گا جو بندگی کی ہے. جتنی تڑپ بنے گی، کتنا پانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ کو مل جائے گا. اچھا، مختلف ٹرمز ہوتی ہیں جب لوگ تصوف کی طرف آتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. ایک ٹرم قلب جاری ہونا ایک ہو جاتا ہے. انسان کا جو دل ہے وہ الگ سے جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے کوئی درجے ہیں؟ مطلب جیسے وہ تو آپ نے کہا کہ تڑپ ہے، جتنی تڑپ کہیں گے آپ آگے جاتے رہیں گے. تو پھر جو بہت زیادہ تڑپ آئی تو پھر آپ ایسا نہیں کہ دنیا سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ جو انسان کی بنیادی چیزیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور باقی تو، لیکن انسان ہم نے دیکھا کہ جو بہت زیادہ ڈیپلی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں پھر دنیا سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً مغلوب الحال سمجھا جاتا ہے تصوف کی، یعنی تصوف اس میں ہے، صوفی جو ہے مغلوب الحال ہے، اس پر حال پڑ گیا. حال جو ہے یہ کمال نہیں ہے، ضبط کمال ہے. ضبط کمال ہے، حال کمزوری ہے. حال تو پھر آپ یہاں ہو گئے نا. اگر حال کمال ہوتا تو اللہ کے انبیاء پر آتا. تو ضبط جو ہے وہ کمال ہے، وہ اپنی کو کمزوری ہے جس سے بندے کو حال پڑ گیا. وگرنہ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو آپ کا کردار نکھرتا ہے. آپ پیورٹی سے جو کلام کر رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر ایمان ہے، لیکن اس ادراک کے ساتھ کہ میں اس کے روبرو جو بات کر رہا ہوں قیامت کے دن اس کے حضور جا پیش ہوں گا تو یہ معاملہ میرے سامنے آئے گا. آپ غور فرمائیں کہ عمومی زندگی کے دیکھیں، میں آپ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا سہل اور ٹو دی پوائنٹ بات ہو اس پر کر رہے ہیں، وہ سنیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے دلوں کا حال نہیں جانتے. روبرو ہو کے بھی انجان سی صورت ہے. اب اسی بات کو جب اللہ کی نسبت لے جائیں خدا تو جانتا، تو اس کی ذات والی. اب یہ ایمان کا درجہ ہو کہ لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ کہ میں اللہ کے روبرو ہوں، وہ کتنی پیورٹی ہوگی اس کے. بالکل صحیح ہے. وہ جو اللہ کا خوف ہے وہی امپورٹنٹ بات ہے جو انسان کو حاصل ہے. اچھا، ابھی اسی حوالے سے مطلب اس پہ ذکر اکثر ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا لوگ
پیری مریدی کے حوالے سے ہم نے بہت دیکھا، شاید اس پہ بات بھی بہت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود جس طرح سے جعلی پیر بنے ہیں خاص طور پہ دیہاتوں میں، اور وہ جس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی تدارک ہے، اس کا کوئی، اس کو کیسے لوگ پہنچے، اس جیسے وہ تو پہلے بات کی ہم نے کہ آپ نے کہا وہ تو طلب ہے آپ کی پہنچ جائیں گے، تو لیکن یہ معاملہ بھی تو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے کہ جو اصل ہے وہ ہے ہی نہیں اور نقل اصل کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو پورٹریٹ کر رہا ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں نا جی، ہم جب سودوں کے لیے جاتے ہیں نا جی، دنیاوی منفعت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ذرائع آمدن اور پریشانیاں، اور یعنی ہم سودے کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں جانا بے لوث پڑتا ہے، تو جو بے لوث جاتا ہے اسے رہنمائی من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے، جو سودے کرنے جا رہا ہے وہ یہ تو دیکھے نا سامان کیا لے کر اور کہاں جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سننا یہ پیر صاحب کے لیے بھی ہے اور یہ مرید کے ملک کے لیے بھی ہے۔ لیے، ظاہری طور پر بھی اور اس کی جو تربیت ہے اس کے ہر پہلو میں بھی جو چیز دیکھنی ہے وہ قرآن و سننا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال عرض ہوا کہ بعد کے لوگوں کی جو دین کی سمجھنا اور یہ حال ہے اس حوالے سے دینی پہلوؤں سے، تو آپ نے فرمایا اولیاء اللہ کے پاس، تو عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان ہوگی کہ یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صحیح۔ اب جب ہم گئے پیٹ کے درد کی دوا کے طور پر ہیں تو وہ سوچ بھی مانوتی ہوگی۔ تو ہم وہاں سوچ کر کیا لے جا رہے ہیں؟ پھر اسی طرح جب انابت کی بات آئے گی تو قرآن کریم فرماتا ہے یہدی علیہ من ینیب، ہدایت انہیں عطا فرماتا ہوں جو انابت کریں، جو چاہیں تو صحیح، صدقے دل سے کوئی چاہے اس کا چاہنا رائے گاہ نہیں جاتا۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، اب دعا ایک تو ہمارے ایمان ہے ہمارا کہ دعا ہے، دعا شاید تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس بات کرتے ہیں کتنی اہمیت ہے، اور پلس جب ہم مرشد کو دعا، ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، مرشد کو بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، یہ سلسلہ کیا؟ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبادت ہے، شرف ہم کلامی ہے بارگاہ عزتی میں، بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں جاتی، اس کی شرف قبولیت کا وقت کیا ہے یہ الگ بات ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی دعا قبول نہ ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو فرمان آئے گا کہ ٹھہرو اس کا کچھ حساب میرے پاس ہے، وہ بھی اس کے ترازو میں رکھو۔ تو اس وقت وہ دعائیں جو دنیا میں جنہیں شرف قبولیت نہیں تھی، اس وقت ان کا اجر اور ثواب جو ہے اس کے ترازو میں رکھا جائے گا، تو وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی مستجاب الدعوا، وہ بھی خواہش کریں گے کاش ایک نہ ہوئی ہوتی، آج یہاں سارا پہ اجر رزلٹ زیادہ اچھا وہاں پہ ملتا ہے۔ اتنا زیادہ ملا۔ تو دعا ایک تعلق ہے۔ اب کچھ اس سے بیشتر سوال میں آپ نے لفظ قلب پر بات کی تھی۔ جی جی، اب قلب وجود انسانی میں وہ مقام ہے جہاں کیفیات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا وجود درست ہے، اور اگر اس میں فساد پیدا فسد الجسد کلہ، تو پورے وجود میں فساد، اللہ ہے القلب، تو وہ تمہارا قلب ہے، دھیان رکھ۔ اب جب دعا کی بات آئے گی تو جو قلب سے صدق ہوگا، الفاظ تک وہ جائے گا، اس کے حضور عرض کرتے ہوئے وہ کیفیت اور حال کا حصہ ہوگی۔ اور قلب کا جاری ہونا بنیاد ہے لطائف کی، آگے بھی لطائف ہیں، اسراء کا مسافر ہو، اللہ ہونا نصیب فرمائے اور یہ سمجھنا آسان فرمائے، صحیح تو مستغنی کر دیتا ہے جان دنیا سے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم بہت تزکیہ نفس کی بات کریں، نفس کیسے پاک، مطلب کوشش تو سارے کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ جو فیل ہے، یہ جو ہے یہ نفس کی پاکی کیسے ہو؟ دین سارے کا سارا اس کے مطابق عمل اختیار کیا جائے، ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کا علاج۔ آپ نماز لے لیں، سب سے بڑا فرض حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں،
رکوع سجود میں شک رہتا ہے کہ رکعتیں 2 تھیں یا 3 تھیں، الفاظ کیا تھے، ہم نے حرکت جو کی وہ جمع میں تو نہیں چلی گئی، کوئی رکن ضائع تو نہیں ہو. قیام صلاح محترم نصیب ہو تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتے. آپ ہر غلطی کی تحقیق کر لیں، یا برائی میں آ رہی ہوگی یا بے حیائی میں آ رہی ہوگی. تو اگر نماز کا پڑھنا صدقے دل سے اور حکم کے مطابق نصیب ہو جائے تو زندگی بدل جائے. بے شک. اچھا، یہ کچھ سوال تھے میرے ذہن میں. اب تھوڑا سا آپ کی پاکستان میں جو بہت سے آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ کی اکیڈمی ہے، وہ کیسا سلسلہ، تاکہ یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے وہاں، کیا کچھ آپ کا ایک جریدہ بھی ہے المرشد. یہ تو اتنی مصروفیت والے کام ہیں، باہر بھی 3 ماہ آپ رہتے ہیں، یہ کیسے سلسلہ سارا چلتا ہے؟ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. قاسم فیضاد حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والد گرامی اور میرے شیخ، دسمبر 17 میں آپ کا وصال ہوا، 83 ایئر ایج میں آپ کا وصال ہوا. اور اس سارے شعبوں میں آپ لگ بھگ 25 سال کی عمر سے آپ نے ابتدا کی، اور ہر شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق رہا. آپ نے ہر پہلو سے معاشرے کی خدمت کرنے کی کوشش کی. تو اس میں آپ نے جو سلسلہ، چونکہ بنیادی طور پر سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ ہے، اس کی ذیلی تنظیمیں بھی ہیں. سلسلہ عالیہ کا سیٹ اپ جاپان سے امریکہ تک گلوبل ہے. اچھا. تھوڑا بہت ہر جگہ پر اللہ کا شکر ہے کہ اس نسبت سے بھی ذکر ہو رہا ہے. پھر پاکستان میں جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں، ان موضوعات کو زیر بحث لانے کے لیے تنظیم ہے الاخوان مین بردرہڈ. پھر ذیلی تنظیم ہے الاخوات مین سسٹرہڈ. اس کے ذمہ داری میں خواتین کی تربیت ہے، خواتین ہی ذمہ دار ہیں، سٹی ٹو سٹی آرگنائزڈ ہے. پھر اسی طرح سکارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے، جو مروجہ نظام تعلیم سے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں، جس میں یہی آج کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ کہ وہ امتزاج کہ بچے کو معلوم ہو میٹرک کر جائے یا کالج میں جائے تو اسے پتہ ہو کہ بینگ اے مسلم میری ذمہ داری کیا ہے. صحیح. پھر جو ماہنامہ المرشد ہے، اس سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ سالکین کی تربیت جو ہے مختلف موضوعات پر اس حوالے سے ہے. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاعر تھے، 7 ان کے شاعری مجموعی بھی جو ہیں وہ پرنٹ ہیں، اور سفر نامے بھی ہیں، اور آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ اور 3 دفعہ تفسیر فرمائی. تو یہ سارا اتنا کا کام ہے جی کہ سارے کی ایڈمنسٹریشن ہی ایک بہت بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے. فاؤنڈیشن بھی ہے شاید الفلاح الفلاح فاؤنڈیشن، یہ سارے اور رجسٹرڈ ہیں جی، نان پروفٹ آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہیں. الفلاح فاؤنڈیشن میں ابھی ہم اس میں نیشنل ڈیزاسٹر جو ہے یہ فلڈ کا، اس میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئٹہ سے ڈی آئی خان، ڈیرہ غازی خان، سکھر، ان سارے جگہوں سے ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس میں کام کر رہے ہیں. ادر دین دس کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو وبائی امراض ہیں ان کے لیے پھر ڈیپ جا کے جو میڈیکیشن ہے وہ تو کوشش ہوتی ہے اس سارے کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں. تو 3 مہینے آپ نے بات کی، 3 مہینے تو ابراڈ ہے، 3 مہینے لگ بھگ مجھے ملک میں بھی سفر کرنا ہوتا ہے جی. صحیح. اور اجتماعات کی جو تربیت ہے اسے اگر میں سال بھر کے جمع کروں تو 3 مہینے وہ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ 9 مہینے کا ایک آپ چلہ کہہ لیں بن جاتا ہے جی. تو باقی 3 مہینے میں سارے معاملات ہیں. اور جب میں سفر کرتا ہوں، خاص یہاں میں آپ نے بات یہاں اور وہاں کی تو میں یہاں خاص طور پر کہوں گا، گلوبل ٹریول کرتا ہوں. کینیڈا میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کا جو ہے نا آپ کے لیے ویلکم، اس کو آپ امیگریشن سے فیل کرتے ہیں. یہاں پہ ایسا ہے بالکل، مطلب فیملی اورینٹڈ کنٹری آپ ہے. وہاں سے ہی اس کو فیل کرتے ہیں. میں جب بھی آیا ہوں، آپ یقین مانیں کہ مجھے ایک فلو ملا ہے. اور میں اکثر جب احباب سے یہ بات کرتا ہوں اور ان کی اس میں تربیت میں لیکچر جو عرض کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں ضرور 2-3 نکات یہ کہتا ہوں کہ آپ جہاں ہیں وہاں آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ ٹیکس پیئر ہوں گے تو آنا رہے، سپورٹ ہے. آپ معاشرے میں محرک ہوں گے، وہ مثبت رویہ نہ صرف آپ کو سکھ دے گا، آپ کے گرد و پیش اور آپ کی پوری کمیونٹی کو اس کا ایک
ایک مثبت رپلائی ملے گا. صحیح. اور وہاں بھی میں کوشش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنے لوگوں سے اکثر، میں کہتا ہوں جتنا آپ گلوبلی جا کر سارا لابھ بانٹنے کا خیال کرتے ہیں، ہمیں یہاں بھی ضرورت ہے. یہ میرا اگلا سوال پاکستان کے حوالے سے ہی تھا. ماشاءاللہ وہاں پہ اتنا کچھ ہے، ڈونیشنز بھی ہوتی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، لیکن ہمارے ملک کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ، ہمارے مسائل، آفات بھی قدرتی وہیں آ رہی ہیں، غربت بھی بڑھ رہی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم نہ جانے کیوں پیچھے جاتے جا رہے ہیں. صبح بیٹھے تھے، ایسے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ پاکستان پر تبصرہ تو کرو. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو کچھ ڈسٹ ہو رہی ہے، اڑائی ہوئی ہے، یہ ہم نے اڑائی ہوئی ہے. ایکچولی خوبصورت ملک ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. خطہ زمین ایسا ہے کہ ایسٹ ویسٹ اس کا امتزاج بنتا ہے. بے شک. پھر خطہ زمین ایسا ہے کہ ہر موسم ہے. چاروں موسم، پانچوں موسم بلکہ ہم کہیں گے. آپ 8 کہیں. ہاں 8 کہیں، جتنے بھی ہوں، اچھا. مطلب ہر موسم ہے. اچھا، اس کے بعد ہر موسم کی وجہ سے ہر جنس ہے. ہر خطے زمین کی وجہ سے ہر معدنی جو وسائل ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اور کامن سینس اٹس ویری کامن دیر. اب جو مسئلہ ہمارا ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ. یہ جو سینٹینس ہے نا، اس کی ہمیں ضرورت ہے. احتساب نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی سبھی لوگ جو ہیں بس میں کہتا ہوں جی اکاؤنٹیبلٹی تک پہنچنے کی ضرورت نہیں رہے انصاف گی. دے دیں. آپ امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ. صحیح. ابھی آپ کے ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں پیروکار، مرید کہہ لیں، یا آپ کو انسپائر جو ہیں لوگ ہیں. آپ کا خطہ بھی ایسا ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، سیاسی طور پہ بھی بڑا زرخیز ہے. تو کبھی سیاست، مطلب انڈائریکٹ تو شاید ہو، ڈائریکٹلی کبھی سیاست کی طرف نہیں آنے کی؟ انڈائریکٹ تو وہاں آپ سیاست سے باہر ہو ہی نہیں سکتے. صحیح. آپ سیاست میں ہیں یا نہیں، آپ ہیں. آپ صحیح ہے. اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس سارے مصروفیت میں. پھر اپنی جو ہے سیاسی ونگ ہے تنظیم الاخوان، وہ مرجر تو ہے نہیں کسی کے ساتھ. کسی کے ساتھ نہیں. تو کسی کی سپورٹ جو ہوتی ہے اس میں گفتگو یا بحث آتی ہے، اور ڈائریکٹ سیاست میں حصہ نہیں لیتے. صحیح. کہ الیکٹورل پروسیس میں نہیں ہے. لیکن جب ضرورت پڑی کسی کے ساتھ ہیں تو کہہ دیا کہ کسی کی سپورٹ ہوتی ہے. میں زیادہ تر اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اسے نیشنل لیول پر پراپر پش کروں، چونکہ ہم سیاست کو سیاسی پہلو سے نہیں دیکھتے، ذاتی پہلو سے دیکھتے ہیں تو پھر تلخیاں بڑی زیادہ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو ہر حلقے میں احباب موجود ہیں، اور بیشتر حلقے ایسے بھی میرے پاس ہیں کہ جہاں اگر پش کیا جائے تو رزلٹ پر اثر آ سکتا ہو ہے. سکتا ہے. صحیح ہے. تو ان لوگوں کا اپنا رہن سہن، اپنا وسیب، مجھ سے منسلک ہیں اللہ سیکھنے کے، میں انہیں پھر کسی دنیا داری میں ڈال دوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں اللہ سیکھنے. لیکن بہت زیادہ اب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں سیاست میں نفرت بہت آ گئی ہے. اتنے ہارڈ لائنر لوگ ہیں، چاہے کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو، کہ وہ برداشت نہیں ہے. ایک ہی گھر میں جو ہے وہ دو مختلف پارٹیوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. یہ میرے خیال میں کافی الارمنگ سچویشن ہے. یہاں اس سے تھوڑا سا نیچے وہاں پہ آنا چاہیے. ہم یہاں بیٹھے دیکھتے ہیں وہاں پہ. ایک بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے جی، سیاست کس لیے؟ ملک کے لیے. ملک کیا زمین کا نام ہوگا یا باسیوں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے بھائی، باسیوں سے ہوگا تو باسی کیا کہلائیں گے؟ قوم. جی. تو کوئی اورینٹیشن ایسی نہیں ہوگی جس میں قومیت سے نہ ہو تو وہ سیاست کہلائے گی. کوئی وہ بات جو ملک کے تحفظ یا تعمیر کی نہیں ہوگی، کیا وہ سیاست کہلائے گی؟ تو یہ تو معاملہ ہی وہ ہے جو ذات سے بالا ہو کر کرنے والا ہے. صحیح. بالکل درست. صاحب بہت شکریہ آپ کا، اتنا وقت دیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے جو رہنے والوں کے لیے پیغام آپ دینا چاہیں، دینی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے تو پلیز. جی ضرور. میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ میں آپ محترم آپ کا، آپ کے سیٹ اپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ وقت دیا اور اپنے لوگوں سے اور آپ حضرات سے، ناظرین سے گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا. بینگ اے مسلم عرض کروں گا کہ اپنے اللہ کا جو رشتہ ہے بندگی کا، اسے ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ رشتہ اون کریں گے تو ضروریات دین کا جاننا ہماری ذمہ داری بھی ہوگی،
اور اس پر عمل پیرا ہونا، وہاں تک ہمیں قوت اور طاقت بھی نصیب ہوگی۔ پھر دوسری بہت بڑی ذمہ داری کہ ہمارا رویہ، ہمارا وہار، ہمارا انداز ایسا ہو جو اقوام عالم کی بھلائی کرے اور ایک برجنگ کرے۔ جہاں ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن وہاں ایسا رہیں کہ آپ نشان ہوں، آپ کو دیکھ کر سبق حاصل کیا جائے کہ اس طرح ایک محرک اور ایک سپورٹ ہے جو معاشرے کی، وہ کردار ہو۔ تو اللہ کریم یہاں ہیں وہاں آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ سسیہ نقشبندی اویسی، حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت مہربانی۔ بہت شکریہ جناب، یہ دل کے ماننے کی بات ہے، لیکن ہے بڑا ضروری۔ یہ جو وسیلہ ہوتا ہے، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ جو نسبت ہوتی ہے، ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ یہ عام سی بات لگتی ہے آپ کو، لیکن آپ جس طرف جیسے حضرت صاحب نے فرمایا، جب کوشش کریں گے، لگن سے کام کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ وسیلے اور نسبت کے بغیر سارے کام آسان نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے کام جو آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کوہارنے کی چیز، اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز۔ اسٹوڈنٹ انجینئر قاضی عارف اور تعالیٰ فتح کو دیجیے اجازت، بشرط زندگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے